بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد مال عزت و ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو جہل کے بارے میں بتائیں گے یہ کون تھا۔ جب مظالم کی بات آتی ہے تو سر فہرست اسلام کی سب سے بدترین دشمن کا نام ہے جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے فرعون کا بھی لقب دیا تھا، وہ ابو جہل تھا۔ عمرو بن حشام المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مکے کا ایک قریشی سردار تھا جس کا اصل نام عمرو بن حشام المغیرہ تھا اور بالحکم کنیت تھی۔ نسب عمرو بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن براء بن کعب بن لوی المخزکرہ۔ شجرہ نسب کے اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب براء بن کعب پر جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب کی 7ویں پشت سے مل جاتا ہے۔ مرا سے نیچے شاخوں کے اعتبار سے ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، البتہ ابو جہل صرف پڑوسی تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ اپنی کوڑ چشمی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو جہل کا لقب دیا۔ ابو جہل عمرو بن حشام بن مغیرہ مخزومی مکے میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے ایک ہے۔ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی سازش، نو مسلمانوں کو اذیت و دھمکی، قرآن مجید کی آیت کو سننے سے لوگوں کو روکنا، قریش کی بنی ہاشم سے بائیکاٹ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدامات اور جنگ بدر پر رونما ہونے میں زمینہ سازی اور ابو جہل کے کاموں سے ہے۔ جنگ بدر پر رونما ہونے والے میں ابو جہل کا کلیدی کردار تھا اور اسی جنگ میں مشرکوں کے سپاہیوں کو مارا گیا۔ مفسروں نے تقریباً 30 آیات کے ذیل میں اس کے بارے میں بات کی ہے۔ عمرو بن حشام بن مغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے تھا اور ان سے ہمیشہ دشمنی کرتا تھا۔ اس کا باپ حشام بن مغیرہ بنی مخزوم سے تھا۔ قریش نے اپنی تاریخ کا آغاز اس کی موت قرار دیا تھا۔ اس کی ماں سما بنت مخبرہ بن جندل حنظلی بنی تمیم قبیلے سے تھی، اسی لیے اسے ابن حنظلہ کہا جاتا ہے۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور عداوت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مرتے وقت تک دعوت ایک توحید کا کلمہ نہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت کا فرعون بھی اس لیے ہی کہا کہ جب فرعون نے اللہ کا عذاب دیکھا تو اس نے بھی فوراً کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر، لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تھی کیونکہ اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا تھا۔ مقصد یہ کہ اس میں تو پھر بھی موت سے پہلے توحید کا پیغام قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی، مگر ابو جہل میں تو وہ بھی موجود نہ تھی۔ اس کی موت غزوہ بدر میں ہوئی اور یہ حالت کفر میں مرا۔ اس کا اصل نام ابو الحکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابو جہل جہالت کا باپ کا لقب دیا تھا۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی میں عزت والا سردار ہوں، تو اس پہ سورۃ دخان کی یہ آیت نازل ہوئی۔ زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم میں جا کے ڈال دو، پھر اس کے سر پہ گرم پانی چھوڑ دو اور اس سے کہو اب چکھو مزہ، تم بہت معزز اور مکرم۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی جب ابو جہل نے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ستم ڈھایا تھا۔ ابو جہل کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین مکہ کے مظالم بہت بڑھ گئے اور ان کی اذیتیں بڑھتی چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ یہ دعا کی کہ یا اللہ، عمر بن حشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک عمر اسلام کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، لیکن عمر بن حشام کو نہیں ہوا۔ مورخین اور مفسرین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی آدمی تھے اور انہوں نے بھی اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن ان کے اندر تکبر اور انا پرستی نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک دعوت اسلام قبول نہ کی تھی اس وقت تک وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت اسلام قبول کر لی تو ان سے اسلام کا بڑا حامی کوئی نہ تھا۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل نام دیا تھا۔ اس نام کی وجہ سے اس کی جہالت اور اسلام دشمنی کا ذکر ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث نبوی میں ابو جہل کو امت اسلامی کا فرعون بھی کہا گیا ہے۔ واقدی اپنی کتاب مغازی میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے نافلہ نماز پڑھی اور اس کے بعد ابو جہل اور دیگر کافروں کے لیے یوں بد دعا کی، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو بھاگنے کی توفیق نہ دے۔ مختصر وقت کے بعد ابو جہل اسلام کی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔
دوستوں ذکر کرتے ہیں کہ ابو جہل کو جہل کیوں کہتے ہیں۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چچا تھا۔ فاروق اعظم کی والدہ حتمہ بنت حشام ابو جہل کی بہن تھی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی تقریریں کیا کرتا، شاعری بھی خوب جانتا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محافلیں کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ حضرت صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں مانیں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اس سے کہنے لگا اس ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پہ عیاں ہوئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی زمین پر محمد ابن عبداللہ جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے اور چشم فلک نے اس جیسا صادق و امین آج تک نہ دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا کہ جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کے ان کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنایا۔ کہنے لگا تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کے دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کے محفوظ کرتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ جب کو تم کو معلوم ہے کہ میں قریش کا ایک مانا اور جانا سردار ہوں، لوگ میری قدم بوسی کرنے طول و عرض سے میرے آستانے پہ حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے کہ دوسرے کی بات کو سنے سے ہی یکسر انکار کر دیں۔ اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہو، عمر ابن حشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش اور آندھی و طوفان تھا۔ ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہ کروں گا۔ جب دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ رب ذوالجلال کی وحدانیت و کبریائی کا علم لیے کھڑا ہے اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن حشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کو جس کی قسم رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں کھا رہا ہے سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنی غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لی۔ اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا، دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کرنا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پہ اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ ابو جہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے ان کا برا کہتا اور ان کی بے ادبی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی بعض آیات کے شان نزول بھی ابو جہل اور اس کی اسلام اور پیغمبر اکرم کی مخالفت میں انجام پانے والے کرتوت کو قرار دیا ہے۔ قرآنی دائرۃ المعارف میں 32 آیات ذکر ہوئی جنہیں مفسرین ابو جہل سے مربوط سمجھتے ہیں۔ اس نے اسلام پھیلنے میں بعض رکاوٹیں ایجاد کی جن میں سے بعض کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ ابو جہل قرآنی آیات لوگوں تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا۔ محمد بن احمد قرطبی بیان کرتے ہیں اور کافی کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے
تو ابو جہل کہتا تھا شور مچاؤ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کریم علیہ السلام کے قتل کی سازش کرتا تھا۔ عبد المالک بن حشام کا کہنا ہے کہ مکے کے مشرکین پیغمبر کریم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ہر کسی نے ایک تجویز دی، اور ابو جہل نے تجویز دی کہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں اور ان کے قتل میں سارے قبائل شریک ہو جائیں تاکہ بنی ہاشم سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں اور خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں۔ ابو جہل کی تجویز مانی گئی اور لیلۃ المبیت میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر قبیلے سے ایک فرد حاضر ہوا۔ ابو جہل بھی ان افراد میں شامل تھا جو ان کو ابھار رہا تھا، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر امام علی علیہ السلام کا سونا اور رسول کریم علیہ السلام کا راتوں رات مکے سے نکل جانے کی وجہ سے ان کی سازش ناکام ہوئی۔ ابو جہل 30 سال کی عمر میں دارالندوہ کے رکن تھے، جبکہ اس وقت دارالندوہ کی رکنیت کے لیے بنی قصص کے علاوہ باقی سب کے لیے 40 سال شرط تھی۔ ابو جہل لوگوں کو اسلام لانے سے منع کرتا، جب کوئی اسلام لاتا تو اسے ڈراتا دھمکاتا، یہاں تک کہ اسلام سے ہاتھ اٹھائے۔ ان افراد میں بلال حبشی، یاسر بن عامر اور سمیہ بنت خبات بھی شامل تھے، جن کو اسلام لانے اور پیغمبر کریم علیہ السلام کی حمایت کی وجہ سے تکلیف پہنچائی اور انہیں آزار و اذیت سے سمیہ شہید ہوئے۔ اسی طرح ابو جہل نے اپنے سوتیلے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ کو، جو مہاجرین سے ملحق ہونے کے لیے مدینے کی جانب نکلے تھے، اسے قبا کے مقام سے واپس لا کر قید کر دیا۔ تاریخ کے مطابق 9 مسلمانوں کے مقابلے میں ابو جہل نے مختلف حربے اپنائے۔ اگر معاشرے میں 62 افراد اسلام لے آتے تو اسی کی توقیر اور تحقیر کرتا، اگر تاجر ہو تو اسے ڈراتا دھمکاتا اور اس کی تجارت کو نقصان پہنچانے اور سوشل بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دیتا، اور اگر کوئی کمزور شخص ہو تو اس کی مار پٹائی کرتا۔ ابو جہل بنی ہاشم کا قریش سے رابطہ ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا اور شیب ابی طالب میں کھانے کی چیزیں وہاں پہنچنے میں رکاوٹ بنتا تھا۔ ابو جہل نے آقا کریم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ میں بہت رکاوٹیں پیدا کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ ایک مرتبہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پہ رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر آقا کریم کے دوسرے مبارک پہ رکھ دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں تھے اور دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پہ پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے اور بارے ہنسی کے ایک دوسرے پہ گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آقا کریم کے دوسرے مبارک سے ہٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کے دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پہ پڑی تھی، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈالا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام ذوالمجاز کی بازار میں دعوت اسلام کا باعث فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی، تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں اس کے قریب مت آنا، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب غربا، غلام، خادم، کنیزے اور مجبور و مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے بااثر افراد بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کرے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ ان بے سہارا افراد میں سے تھی جن کا مکے میں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ اور ان کے خاندان نے اپنی جوانی بنو مغیرہ کے سردار کی خدمت میں گزار دی تھی، اور اب جبکہ عمر بہانہ پر خزاں کے سائے تھے، مضبوط و توانا اعضاء ضعیف مزمحل ہو چکے تھے، طاقت قوت برداشت زوال پذیر تھی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف بوڑھی اور ناتواں سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پہ مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پہ ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کے کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پہ تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔
زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم دیکھ کے تڑپتے تو بچے والدین کی حالت اظہار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر قہقہے بلند کرتا اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانثاروں پر کہ یہ سب جور و ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت گھر کی وہ باندی تھی جس کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کا ہر حکم بجا لانا تھا۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو محمد کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلا کے رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئی، اے عمرو بن حشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پہ ڈھیر ہوئی۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتمے کے چکر میں تھے۔ چنانچہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا، برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بھاری اور بہت ہی مشکل سے اٹھنے والا پتھر لے کے بیٹھوں گا۔ جب وہ سطح کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف پیس کے بعد جو چیز چاہے کرے۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ ہم تمہیں کسی بھی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی مجالس میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی کے منتظر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آقا کریم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ پک تھا اور اس قدر معروف تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پہ چپک رہ گئے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو حکم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں نے جو رات بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت نہ دیکھے، مجھے وہ کھانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے۔ اس کے بعد ابو جہل نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ واقعے کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ مکے کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گھمبیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مخونوں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 690 کے آخر کا ہے اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذوالحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پہ واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے اور اس نے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے اور تہیہ کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔
चुनाचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधा उसके सर पे जा खड़े हुए और बोले, उस सरीन पर खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसी के दीन पे हूं। इसके बाद कमान से जोर की मार मारी कि उसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। इस पे अबू जहल के कबीले बनु मखजूम और हजरत हमजा के कबीले बनु हाशिम के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कह के खामोश कर दिया कि अबू अमारा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। एक दिन अबू जहल ने कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन में ऐब निकालता है, हमारे आबा व अजदाद और माबुद की तौहीन करता है, इसलिए मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि कल एक भारी पत्थर ले बैठूंगा और जब सजदा करेगा तो उसी पत्थर से सल कुचल दूंगा। जब सुबह हुई तो वैसा ही पत्थर जैसा उसने बयान किया था लेके इंतजार में बैठ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम आए जैसे कि आया करते थे। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। जैसे ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाकर आपकी तरफ बढ़ा। जब वो आपके करीब हुआ तो शिकस्त खोरदा हालत में वापस लौटा। उसका रंग फक था और ऐसा मरूब कि दोनों हाथ उसके पत्थर से चिपक गए। बमुश्किल अपने हाथ से पत्थर फेंक सका। कुरैश के कुछ लोग उसके पास आए और कहने लगे, अबू जहल तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा, मैंने गुज़िश्ता रात जो बात कही थी वही करने खड़ा हुआ था। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। खुदा की कसम, मैं कभी भी किसी ऊंट की खोपड़ी, गर्दन और दांत इस ऊंट की तरह नहीं देखता। वो मुझे खाना चाह रहा था। इसी तरह दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़िताल के बहुत से मंसूबे बनाए गए और बहुत से वाक़यात भी हैं। ऐसा ही एक वाक़या दारुन नदूह में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का है, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया। याद रहे कि आका करीम अलैहिस्सलाम मक्के में अपने सहाबा को जुल्म की चक्की में इस तरह पिसते देख रहे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त था, लिहाजा उनको मदीने मुनव्वरा हिजरत की इजाजत दी, सिवाय रफीक गार हजरत अबू बकर सिद्दीक के, क्योंकि हुजूर के चचा अबू तालिब भी वफात पा चुके थे और कुरैश शदीद गुस्से में थे कि कब तक हम इस शख्स को बर्दाश्त करें और हमारे माबुद और आबा व अजदाद की तौहीन करता रहे। चुनाचे वो मंसूबे बनाने लगे कि उन्हें कैद किया जाए या जिला वतन किया जाए या कत्ल कर देना चाहिए ताकि हम उनसे छुटकारा हासिल करें। फिर कुरैश के सरदारान अपने मशवरा गाह दारुन नदूह में खुफिया तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फैसला लेने को जमा हुए। चुनाचे मसनद अहमद में है कि कुरैश के तमाम कबाइल के सरदार ने दारुन नदूह में जमा होने का इरादा किया। मलून इब्लीस उन्हें एक बहुत बड़े मुक्ते बुजुर्ग की सूरत में मिला। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, अहले नज्द का शेख हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि आप लोग आज एक मशवरे की गद से जमा होने वाले हैं। मैं भी हाजिर हुआ कि इस मजलिस में शामिल हो जाऊं और राय में और खैर खाही में कमी न करूं। आखिर मजलिस जमा हुई तो उसने कहा, इस शख्स के बारे में पूरे गौर व खौफ से कोई सही राय कायम कर लो। वल्लाह, उसने तो सबका नाक में दम कर दिया। वो दिलों पे कैसे कब्जा कर लेता है। कोई नहीं जो उसकी बातों का भूखों की तरह मुश्ताक न रहत हो। वल्लाह, अगर तुमने उसे यहां से निकाला तो अपनी शीरी जबानी और आतिश बयानी से हजार हा साथी पैदा करेगा और फिर जो इधर का रुख करेगा तो तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर तो तुम्हारे शरीफों को तहे तेग करके तुम सबको यहां से बैक बीनी और दो गोश्त निकाल बाहर करेगा। सब ने कहा, शेख जी सच फरमाते हैं और कोई राय पेश करें। इस पर अबू जहल मलून ने कहा, एक राय मेरी सुनो। मेरा ख्याल है तुम सबके जहन में ये बात ना आई होगी। यही राय ठीक है, तुम इस पर बेखटके अमल करो। सब ने कहा, चचा बयान फरमाइए। उसने कहा, हर कबीले से एक नौजवान जरी बहादुर शरीफ माना हुआ शख्स चुनो। ये सब नौजवान एक साथ उस पर हमला करें और अपनी तलवार से उसके टुकड़े उड़ा दे। फिर तो इस कबीले के लोग यानी बनी हाशिम को तो ये हिम्मत ना होगी कि कुरैश के तमाम कबाइल से लड़ें, क्योंकि हर कबीले का एक नौजवान उसके कत्ल में शरीक होगा। उसका खून तमाम कबाइल कुरैश में बटा होगा। नाचार वो दियत लेने पे आमादा हो जाएंगे और हम इस बला से छूट जाएंगे और इस शख्स का खात्मा हो जाएगा। अब तो शेख दुंदी उछल पड़ा और कहने लगा, अल्लाह जानता है, वल्लाह बस यही एक राय बिल्कुल ठीक है। इसके सिवा और कोई बात समझ में ना आती। बस यही करो और किस्से को खत्म करो, इससे बेहतर कोई सूरत नहीं। चुनाचे ये पुख्ता फैसला करके ये मजलिस बर्खास्त हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्के शरीफ में अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे, यहाँ तक कि कुरैशियों ने जमा होकर मकर का इरादा किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको खबर कर दी और कहा कि आप आज इस मकान में न सोए जहां सोया करते थे। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर अपने बिस्तरे पर अपनी सब्ज़ चादर उड़ाकर लेटने को फरमाया और आप बाहर आए। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल का मुकर्ररा जत्था आपके दरवाजे को घेरे खड़ा था। आपने जमीन से एक मुट्ठी मट्टी और कंकर भरकर उनके सरों और आंखों में डालकर सूरह यासीन की फहम ला यबसुरून तक की तिलावत करते हुए निकल गए। सही इब्ने हिबान और मुस्तदरक हाकिम में है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास रोती हुआ आई। आपने दरियाफ्त फरमाया कि बेटी क्यों रो रही हो? अर्ज किया कि अब्बा जी कैसे न रो, ये कुरैश खाना काबा में जमा है। लात उज़्ज़ा की कसमें खाकर तय किया है कि हर कबीले के लोग आपको देखते ही उठ खड़े हों और एक साथ हमला करके कत्ल करें ताकि इल्जाम सब पर आए और एक बलवा करार पाए, कोई शख्स कातिल न ठहरे। आपने फरमाया, बेटी पानी लाओ। पानी आया।
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور مسجد حرام کی طرف چلے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی غل مچایا کہ لو وہ آ گیا، اٹھو۔ اسی وقت ان کے سر جھک گئے، ٹھوڑیاں سینے سے لگ گئیں، نگاہ اونچی نہ کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا، یہ منہا لٹے ہو جائیں گے، یہ چہرے برباد ہو جائیں گے۔ جس شخص پر ان کنکریوں میں سے کوئی کنکر پڑا وہی بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ مکے میں رات کو مشرکوں کا مشورہ ہوا، کسی نے کہا صبح اسے قید کرو، کسی نے کہا مار ڈالو، کسی نے کہا دیش سے نکال دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر مطلع فرما دیا۔ اس رات حضرت علی آپ کے بسترے پہ سوئے، مکے سے نکل کھڑے ہوئے، غار میں جا کے بیٹھے رہے۔ مشرکین یہ سمجھ کر خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں، ساری رات پہرا دیتے رہے۔ صبح جب کود کر اندر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں، ساری تدبیر چوپٹ ہو گئی۔ پوچھا ساتھی کہاں ہے؟ آپ نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ لوگ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے اس پہاڑ تک پہنچ گئے، وہاں سے پھر کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پہاڑ پہ چڑھ گئے، اس غار کے پاس سے گزرے، لیکن دیکھا کہ وہاں مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ کہنے لگے اگر اس میں جاتے تو یہ جالا ثابت کیسے رہ جاتا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 راتیں اسی غار میں فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، میں بھی ان سے ایسی مضبوط چال چلا کہ آج تجھے ان سے بچا کر ہی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوستوں ان کی 13 سالہ مکی زندگی میں بہت سے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ پہ پتھر برسائے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کوڑا پھینکا گیا، کبھی آپ کو ذہنی و جسمانی تکالیف دی گئیں اور کبھی آپ کے قتل کی سازشیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پہ توکل کیا اور ثابت قدمی سے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ دوستوں آپ کو ابو جہل اور اس کی قنیز کا واقعہ بتاتے ہیں۔ قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمرو بن حشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی، اس کی شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرپار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے منہ مانگے داموں خریدا، اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ زنیرہ کے ذہن میں بھی اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بچڑے کا خواب رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا، میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی، اب وہ سوال بھی کبھی کبھار اس کے ذہن میں اٹھتا۔ عمرو بن حشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا، اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، مالک کے غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے سے آگے آئے اور اسلام قبول کرے۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہا بن گئی۔ رسول اللہ نے حضرت زنیرہ کو اللہ کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے اسلام کے قبول کا اعلان نہ کریں۔ ابو جہل حضرت زنیرہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کے تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر 5 استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ حضرت زنیرہ کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون و پیپ رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفر پہ گامزن تھی جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے قول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت زنیرہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچتی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایما پر حضرت ابوبکر صدیق ابو جہل کے پاس گئے تاکہ انہیں خرید کے آزاد کریں اور اس سے کہا کہ زنیرہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کیا اور اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھ گیا کہ حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ کی بات کا مزے لے کر مذاق اور تمسخر اڑا رہے تھے انہیں سانپ سونپ گیا تھا، خصوصاً ابو جہل شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابوبکر ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اسے سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ کو فروخت کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کیا۔ دوستوں یوں اسلام کی اس مجاہدہ کی جیت ہوئی اور ابو جہل ظلم و ستم کر کے ہار گیا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ اور صحابیات کا کہ جان جاتی ہے تو جائے، آنکھوں کی بینائی تک قربان کر دی مگر ایمان سے پیچھے ہٹنا انہیں گوارا تکتا تھا۔ ایک طرف ابو جہل کی دشمنی کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ قدم قدم پہ جال بچھائے بیٹھے تھے، رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے،
بلکہ ایک طرح سے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، لیکن دوسری طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ ایک حدیث میں ہے 1 مہینے کی مسافت سے روب دے کر میری مدد کی گئی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر روب ڈال دیا تھا کہ دور دراز بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ محض آپ کا اسم گرامی سن کر کام جاتے۔ مکہ مکرمہ کی حیات طیبہ میں بھی بارہا اس روب کا مشاہدہ کیا گیا۔ ابو جہل کا ایک واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ پتھر لے کر مارنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے بغیر ہاپتا کاپتا واپس ہو گیا۔ سیرت کی کتب میں ایک واقعہ اور لکھا ہے جس کا ذکر دشمنان اسلام کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر مخالفت کرتے اور دوسری طرف وہ آپ سے خوفزدہ بھی رہتے۔ ایک شخص قبیلہ ایراج سے اپنے اونٹ فروخت کرنے مکے آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا۔ پھر جس شخص نے اس کے اونٹ خرید کے قیمت ادا نہ کی تھی وہ شہر کا نامی گرامی غنڈہ اور منظور انسان تھا۔ سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ ایراشی بیچارہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجود قریش سے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے اور ان سے مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ ایراشی نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور نہایت غمزدہ لہجے میں کہا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو ابو الحکم عمرو بن حشام کے معاملے میں مدد کرے میری؟ میں ایک غریب اجنبی اور پریشان حال مسافر ہوں، اس نے میرا حق بار رکھا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس کونے میں جو صاحب بیٹھے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی داستان سناؤ، ہمیں یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہ کہی تھی، بلکہ وہ ایک طرح سے بطور مذاق کہہ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے پاس نہ جائیں گے، اگر اس کے پاس چلے بھی گئے تو وہ آپ کی بات نہ مانے گا۔ ایراشی پریشان تو تھا ہی، لوگوں نے مشورہ دیا تو اس امید پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا کہ شاید ان کے ذریعے میرا کام ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ان کا۔ وہ شخص گیا اور جا کر کہنے لگا، یا ابن عبداللہ، ابو الحکم ابن حشام نے میرے پیسے مارے ہیں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں، اس دیار میں میرا کوئی واقف کار اور مددگار نہیں۔ ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اس شخص سے میرے پیسے دلوا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ابو جہل کی طرف چل دیے۔ لوگوں نے آپ کو ایراشی کے ساتھ جاتے دیکھا تو ایک شخص کو ان کے پیچھے لگایا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے گھر پہنچ کر اس کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا، محمد ہوں، ذرا باہر آؤ۔ ابو جہل باہر نکل آیا۔ جس وقت اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آرائشی کے ساتھ کھڑے دیکھا، اس کا رنگ پک ہو گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت ادا کرو ابھی اور اسی وقت۔ ابو جہل کے جسم میں تو کانٹوں تو لہو نہ تھا، لرزتے ہوئے بولا، آپ یہیں ٹھہریں، میں اس کے پیسے لے کے آتا ہوں۔ وہ اسی لمحے اندر گیا اور پیسے لا کر اسے دیے۔ ایراشی خوش ہو گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے۔ جو شخص ابو جہل کے تیور دیکھنے کے لیے پیچھے آیا تھا اس نے واپس جا کر اہل مجلس کو بتایا کہ آج تو کمال ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا۔ حال یہ تھا کہ جیسے اس کی روح نے جسم کے ساتھ چھوڑ دیا ہو، وہ الٹے پاؤں اندر گیا اور اسی وقت ایراشی کے پیسے لا کر دے دیے۔ سننے والے ایک حیرت سے دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں یقین ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو جہل جیسا سرفرا، ضدی، ہٹ دھرم، مغرور و متکبر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اس قدر بے بس نظر آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خود ابو جہل سے پوچھا گیا تو اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہوا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا۔ نہ میں نے کبھی اس کے سر جیسا سر، نہ ہی اس کی گردن جیسی گردن دیکھی اور نہ اس کے دانتوں جیسے دانت دیکھے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں ایراشی کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا۔ دوستو، وہ شخص جسے ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی کہ راہ فلاح اور نجات پائے، اس کے دل و دماغ پہ لگے تالے پیغام حق کو سننے کے لیے کھل جائیں۔ اس کا حقیقی نام عمرو بن حشام تھا۔ ایک روایت کے مطابق اپنے دور نبوت کے اوائل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ رب غفور الرحیم عمر اور عمروں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کرے۔ یہ دعا یوں پوری ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب نے نہایت معجزانہ حالت میں اسلام قبول کیا۔ جہاں تک عمر بن حشام کا تعلق ہے، وہ ابو جہل کے طور پہ کفر و اسلام کے سب سے پہلے مارکے بدر میں لقمہ عدل بننے کے لیے زندہ رہا۔ ابو جہل دراصل ایک سوچ اور کیفیت کا نام تھا۔ ایک فرد کی حیثیت سے اگر اس میں کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس کے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی۔
جو شخص صرف اپنی بات کے حتمی اور سچی ہونے پر ایمان رکھتا ہو اور جو اپنی بات سے نہ ہٹنے کا تہیہ کچھ اس انداز میں کر لے کہ کوئی بھی دلیل اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے، اسے ہم عمر بن حشام کا ہمزاد یا آسان الفاظ میں ابو جہل قرار دے سکتے ہیں۔ ابو جہل کے لیے کوئی دعا کارگر نہ ہو سکتی، اس کی مقدر میں ابو جہل کے طور پر مرنا ہی لکھا گیا ہوتا ہے۔ ہر عہد اور معاشرے کا ابو جہل ہوا کرتا ہے اور ہر ابو جہل معرکہ بدر کے انتظار میں اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے۔ سرخ روئی ابو جہل کا مقدر کبھی نہ بن سکتی، اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں صرف ایک انجام لکھا ہوتا ہے، وہ انجام جو اکرمہ کے باپ نے غزوہ بدر میں پایا۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی فتح مکے کے بعد تک اپنے باپ کی تقلید میں کفر کی چٹان بن کر اسلام کے خلاف ڈٹا رہا ہے، مگر تاریخ اسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے دل و دماغ کو لگے تالے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی کھل گئے تھے۔ یرموک کی تاریخی جنگ میں شہید ہونے والوں کا سردار یہی اکرمہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق شام کو جب حضرت خالد بن ولید لاشوں اور زخمیوں کی پہچان کے لیے میدان کارزار کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں حضرت اکرمہ خون میں لت پت کراہتے ہوئے ملے۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے زخمی دوست کا سر گود میں لیا۔ خالد، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا میرے خون سے میرے ماں باپ کے گناہ دھل جائیں گے؟ میں نہیں جانتا اکرمہ، مگر کاش شہادت تمہاری بجائے میرا مقدر بنتی۔ دوستوں، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو جہل نبی کریم علیہ السلام کا چچا نہ تھا۔ عوام میں مشہور ضرور ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق ابو جہل نہ تو آپ کا حقیقی چچا تھا اور نہ ہی دور کا، جیسے کہ اس کے نسب نامے میں ہے۔ اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے واسمہ عمرو ابن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ دوسرے قول کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے شجرے میں دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہے، یعنی مرہ دونوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ مرہ سے نیچے دونوں شاخوں کو ترتیب سے دیکھیں تو ابو جہل بہت دور کے رشتے میں نبی کریم علیہ السلام کا چچا زاد تھا، نہ کہ چچا۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہ تھا۔ بعض لوگ جو اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا چچا خیال کرتے ہیں غلط ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان کے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان کے تھے۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ دوستوں، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا نہ تھا۔ اس بارے میں فقہ اعظم ہند حضرت قبلہ مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم علیہ السلام کا چچا تھا۔ یہ بالکل غلط بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی۔ ابو جہل کا قبیلہ بنو مخزوم کا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے۔ پھر ابو جہل حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل بہت سرکش فسادی کافر تھا۔ کسی سرکش فسادی کافر بدنام آدمی کو اگر کسی شریف عزت دار آدمی کا چچا بتایا جائے اور رشتے میں وہ اس کا چچا نہ ہو تو یہ ایک طرح کی گالی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں ابو جہل کے عبرتناک انجام کی، جو کہ غزوہ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ آپ کو اس کے انجام سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ابو جہل کے کردار کے بارے میں جو اس نے غزوہ بدر میں ادا کیا، غزوہ بدر کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔ بدر مدینے سے تقریباً 80 میل دور یمن اور شام کی تجارتی شاہراہ پر ایک بیضوی شکل کا میدان ہے جو چاروں طرف سے ٹیلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہے۔ یہ وادی یلیل میں واقع ہے۔ پہاڑوں کی پشت پر ساحل کی جانب تقریباً 10 میل بحر احمر ہے، کہیں یہ فاصلہ کم ہے تو کہیں زیادہ۔ اس ساحلی علاقے سے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ ارد گرد کے پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں۔ میدان بدر کے شمال و جنوب میں 2 سفیدی مائل ٹیلے ہیں۔ دور سے ریت کے بلند تودے نظر آتے ہیں۔ شمالی ٹیلے کا نام العدوۃ الدنیا، قریب کا کنارہ یناکا یا عدوۃ الشامیہ، اور جنوبی ٹیلے کا نام العدوۃ القصرہ، دور کا کنارہ یناکا یا عدوہ یمانیہ ہے۔ وادی کے دونوں طرف سے ہر سرے کو عربی میں عدوہ کہتے ہیں۔ مکے سے آتے ہوئے وادی میں داخل ہونے سے پہلے اونچا ٹیلا نظر آتا ہے، اسے عقل گل کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بلند پہاڑ ہے جو جبل اسفل کہلاتا ہے۔ اس پہ کھڑے ہو کے دیکھے تو بحر احمر صاف نظر آتا ہے۔ یہ میدان اپنی اونچائی اور چوڑائی میں 5.5 میل ہے۔ اس کا زیادہ حصہ ریتیلا ہے، کہیں ریت کی دلدلیں ہیں یا پھر ریتیلی پتھروں کی چٹانیں۔ کسی زمانے میں یہاں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس کی وجہ سے ہر سال یکم ذوالقعدہ سے میلہ لگتا تھا جو 8 دن جاری رہتا۔ بدر سے کوئی میل بھر سے پہلے سڑک کے قریب ایک عجیب شکل کی چٹان ہے جو بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرح نظر آتی ہے۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہوا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورہ میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً
خداوند تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر کے معرکے میں فتح نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلنے لگا۔ اسی طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کے طور پہ سامنے آیا۔ دوستوں، غزوے کا پس منظر سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ طلوع اسلام کی تحریک کا اجمالی جائزہ لیا جائے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تو قدرتی طور پر مکے میں دو گروہ وجود میں آ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ان کی تعداد کم تھی، اور ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا، اور یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ قریش مکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینے آنا پڑا۔ مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینے کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے۔ مدینے میں عبداللہ بن نبی نام کا ایک سردار تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینے کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پہ آمادہ تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حکمران مانا۔ اسی لیے مجبوراً عبداللہ بن نبی بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کرو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کریں گے۔ آقا کریم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن نبی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پہ عمل نہ کر سکا۔ اس پہ قریش مکہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے نواح سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینے کے نواح میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے۔ اسی اثنا میں مکے کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراغ گاہ پہ حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کے لے گیا۔ اسی دوران مدینے اطلاع پہنچی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھینے، لیکن قرظ بن جابر فہری بچ کے نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ رجب 2 ہجری میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے 2-4 ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر اس پہ حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جہش پہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہ دی تھی، لیکن قریش کو بہانہ ہاتھ آ گیا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینے کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکے کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینے کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین نے جوشیلی تقریریں کی اور اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکے سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی اور مدینے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکے سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکے پہنچ گیا، اسی لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کے بجائے مسلمانوں سے صلح کرنی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر نواز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پڑاؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس خاص طور پر مد نظر تھی۔ اس طرح خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پہ نہ آئے۔ لڑائی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ اس سے پہلے رات بھر حضور اللہ تعالی سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے واعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں منقسم تھی۔ مہاجرین، بنو عاص اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علم بردار الگ الگ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی، حق و باطل، نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ۔
اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آقا کریم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پہ چلے گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی خون کا بدلہ لینے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا۔ اس پہ حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پہ حملہ کر کے اسے قتل کیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 3 سے 13 آدمیوں نے، جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو، جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے، شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہراً ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا، دنیاوی جاہ و جلال اور فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہے، جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک ضرور مفتہ ہو گیا، اور ابو جہل اور قریشی دیگر سرداروں نے مکے سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور باطل پر کون۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قدرت اور قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پہ ہمارا روپ طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کیا۔ غزوہ بدر اسلام کی فتح نے سب اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مدینے میں بنو اوس اور بنو خزرج کے قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہ کیا تھا اور ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات و زر حبل کی قوت کا کھوکھلا پن واضح کیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ تھے، بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجے کے طور پہ منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا، جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہودی اب تک امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینے پر ان کی سیاست حسب ریاست قائم ہو جائے گی، لیکن اس جنگ کے نتیجے نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکے گئے اور اشراف عرب کے مرنے پہ روئے، ماتم کیا اور قریش کو اثر نو مدینے پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ کیا۔ اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہو گیا۔ یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس مبارک رات باران رحمت کا نزول ہوا، جس کے 3 فائدے ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار ملی اور انہوں نے فوراً حوض بنا کر بارش کا پانی روکا۔ دوسرے یہ کہ چونکہ مسلمان وادی کے بالائی حصے پہ تھے، اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت بآسانی ہو۔ تیسری یہ کہ لشکر کفار نشیب کی طرف تھا، اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھسنے لگے۔ اس بارش کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ اہل ایمان پاک ہو گئے۔ معرکے کی رات ہی آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ کہاں کس کی قتل گاہ ہوگی۔ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، کل یہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی اور یہ فلاں کی قتل گاہ۔ اس رات صحابہ کرام کو عجیب و غریب تجربہ پیش آیا۔ اس حالت میں صحابہ کرام پہ نیند طاری کر دی گئی۔ خود صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم پر ان کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا، اس وقت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھرا کہ ان پہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس طرح مسلمانوں نے پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ وہ رات اللہ کے رسول نے ایک درخت کی جڑ کے پاس گزاری۔ آپ نے رات بھر اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کی۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اے اللہ،
اگر آج مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ نے خوب تضرع اور تذلل کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پر دراز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑی الحاح کے ساتھ دعا فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جائیے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، یہ جبرائیل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے فرشتوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔